السلام علیکم۔ سیمن میں پسل کیوں آتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے؟ یہ بہت اہم ویڈیو ہے کیونکہ اکثر کپلز یا لوگوں کے سیمن میں پسل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی کنسیپشن نہیں ہوتے اور وہ بہت مشکل سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ایس ٹی ڈیز یا سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے۔ اگر کسی کو ایس ٹی ڈیز یا اس بیماریوں کی شکار ہو تو امکان ہے کہ اس کے سیمن میں پس آ جائے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو ٹیسٹیکولر انفیکشن ہو جائے یا انفلیمیشن ہو جائے، آرکائٹس اس طرح، تو اس میں سے امکان ہے کہ سیمن میں پسل آ جائے۔ کبھی کبھار یہ آٹو امیون بھی ہوتے ہیں اور یہ جو ٹیسٹز اور خون کا جو آپس میں ایک بیریئر یا پردہ ہے جس کو ٹیسٹز بلڈ بیریئر کہتے ہیں۔ عام حالتوں میں ٹیسٹز میں بلڈ نہیں جا سکتے، لیکن اگر ایک دفعہ ٹیسٹز میں بلڈ چلے گئے تو پھر اس کے خلاف پھر اینٹی باڈی بنتے ہیں اسپرم کے، اور پھر وہ اینٹی باڈی اسپرم کو کہا جاتے ہیں یا اسپرم کو اس کی موٹیلیٹی کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور اس پھر کنسیپشن میں مسئلہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہ اگر کسی کو ویریکوسیل ہو، یہ جو وین ہے ٹیسٹیکولر، اس میں سے اگر ڈھیلا پن یا ڈائلیٹیشن آ جائے تو اس کو ویریکوسیل کہتے ہیں۔ اس میں سے بھی پسل زیادہ آنے کے امکان ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ سسٹمک یا جسم کی دوسری بیماریوں کی شکار ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے بھی سیمن میں پسل آ سکتے ہیں۔ بعض لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں، چرس یا بنگ استعمال کرتے ہیں یا الکوہل استعمال کرتے ہیں۔ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی سیمن میں پسل آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیکٹیریل انفیکشن مختلف جیسے ای کولائی ہے، مائکوپلازما ہے، کلیمیڈیا ہے، تو اس میں سے بھی امکان ہے کہ سیمن میں پسل آ جائے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو علاج سب سے پہلے وجہ معلوم کرنی چاہیے، جو وجہ ہو تو اس کے مطابق علاج کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اگر انفلیمیشن ہو یا اس طرح مسئلے ہو تو پھر اس میں تو NSAID بھی فائدہ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے بیسٹ علاج جو ہے وہ اگر انفیکشن ہو تو پھر تو اینٹی بائیوٹک ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ لیکن پہلے تو یہ کہ اگر افورڈیبلٹی ایشو نہ ہو اور کوئی افورڈ کر سکتا ہو تو پھر تو کو چاہیے کہ اپنے سیمن کی کلچر کر لے، کہ اگر کوئی اس کے خاص بیکٹیریا ہو جس سے یہ مسئلہ ہو بن گئی ہو تو اس کے مطابق چائس اینٹی بائیوٹک سلیکٹ کر کے یہ مسئلہ اچھی طرح سے آسان سے حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینٹی آکسیڈنٹ مختلف ناموں پہ اویلیبل ہے، جیسے یہ ملٹی وٹامن ہے، جیسے وٹامن ای، وٹامن اے، یا مختلف پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہے اینٹی آکسیڈنٹ، وہ بھی اس میں بہت اچھے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیرائڈ بھی مختلف ڈاکٹر مختلف مریضوں پہ ٹرائی کرتے ہیں اور اس کا بھی بہت اچھا نتیجہ ہے، لیکن پہلے وجہ معلوم کر کے اس کے مطابق علاج کرنی چاہیے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن بھی دبا لیں۔ پھر بھی کوئی کویسچن ہو تو کمنٹس میں کر لیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے مطابق جواب دے دو۔